رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنتی، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یعنی سخاوت کے اللہ رب العزت نے یہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 فائدے بیان فرمائے کہ جو سخی ہوتا ہے اس کا قرب اللہ سے بڑھ جاتا ہے، اور بندے کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اس کو قربت اور حاصل ہو جائے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سخی جو ہوتا ہے اس کو اللہ سے تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ قریب من الجنتی، وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے، مسلمان بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتا ہے کہ ہم جنت کے قریب ہو جائیں۔ اور قریب من الناس، تیسرا فائدہ یہ ہے سخاوت کا کہ وہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے آدمی مال خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے اور تمام دوڑ بھاگ لگاتا ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر محبوب ہو جائیں، لوگوں کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے۔ کبھی یہاں بیٹھے گا، کبھی وہاں بیٹھے گا، ان سے باتیں کرے گا، ان سے باتیں کرے گا، ان کو سمجھائے گا۔ لیکن سب سے آسان طریقہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جو ہے وہ لوگوں سے قریب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے قریب آنے لگتے ہیں۔ بعید من النار، اور وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں، یہ سخاوت کے 4 فائدے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ وہ اللہ سے اس کو تقرب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ جنت سے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سخی آدمی لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، وہ جہنم سے بھی بعید ہو جاتا ہے، یعنی دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بخیل جو ہے، والبخیل بعید من اللہ، بخیل جو کنجوس ہوتا ہے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بعید من الجنتی، نمبر 2، وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قریب من النار، جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ کنجوسی سے کتنے بڑے نقصانات ہیں، جبکہ مال جو اللہ نے دیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ مال اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کو دینے میں کتنا فائدہ ہے۔ والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑھ کے فرمایا کہ ایک جاہل ہے جو سخی ہے۔ ایک جاہل آدمی ہے جو دین سے ناشنا ہے، بہت زیادہ اس کو دینی جانکاری نہیں، علم نہیں ہے، تو جاہل آدمی ہے لیکن سخاوت اس کے اندر ہے۔ وہ غریبوں کا جو ہے وہ مسیحا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خوب خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاہل جو سخی ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب پسندیدہ ہے اس عابد سے جو کنجوس ہے۔ ایک شخص ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں جو ہے نوافل پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن کنجوس ہے۔ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جاہل جو سخی ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عابد سے جو کنجوس اور بخیل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، یہ خلاصہ یہ نکلا کہ سخاوت جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، جنت کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، لوگوں کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، اور جہنم سے بعد اور دوری پیدا ہوتی ہے۔
اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی دور رہتا ہے، جنت سے بھی دور رہتا ہے، لوگوں سے بھی دور رہتا ہے اور جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جاہل سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بمقابل اس کے جو عابد ہے اور بخیل اور کنجوس ہے۔ اس لیے ہم سب کو سخی بننا چاہیے، بخل سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے اور بخل سے دور رہنے کی کوششیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے مال کو جہاں ضروریات ہیں، دینی ضرورتیں ہیں اور غریبوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ان میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔